السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو سب سے پہلے جس نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن پریس کریں تاکہ میرا آنے والا نیا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو پلیز میری ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جاننے والوں میں شیئر کریں۔ آپ کے اس طرح کرنے سے میری تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی۔ تو آج کی روٹین میری یہ تھی کہ مجھے باہر جانا تھا۔ میرے گھر میں ٹوائلٹ پیپر اور کچن رول پیپر جو تھے وہ ختم تھا، کیونکہ یہاں کی یہ ضرورت ہوتی ہے، بہت اہم ہے۔ اگر گھر میں نہ ہو تو جیسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے گھر میں، تو کیونکہ اکثر زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ہسبینڈ کے ساتھ لینے کے لیے باہر گئی۔ تو یہاں پہ دیکھیں سارے لوگ اپنے کام کرتے ہیں۔ یہ اپنا دیکھیں کیسے وہاں پہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ یو کے میں رہ رہا ہے، لنڈن میں ہے کام، وہاں پہ آزادی سے رہ رہا ہے، اور آپ خود دیکھیں کہ یہاں پہ کیسے کام کر رہے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اپنے پاکستان سے آ کے یہاں پہ بہت محنت سے رہتے ہیں، بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے ان کے لیے، فیملی کو دور چھوڑنا، یہاں آ کے محنت بھی کرنا۔ تو یہ سارے اپنی ہی زبان بول رہے تھے، اور انگلش ان کے ساتھ بات نہیں کی، آتی ہوگی کیونکہ ان کا بزنس ہے، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے آ رہے ہیں ان کے ساتھ انگلش نہیں بولتے۔ میرے ہسبینڈ نے بھی ان کے ساتھ پنجابی میں ہی بات کی۔ تو یہاں پہ حمزہ سو گیا تھا، حمزہ کو میں لے کے گئی تھی، تو اس کا بھی میں نے چھوٹا سا کلپ لیا۔ تھک گیا تھا بیچارہ، اسکول سے آتے ہیں بچے تو تھک جاتے ہیں، تو سو گیا تھا۔ اور یہاں پہ ان کی ڈیلیوری آ گئی، ہم ویٹ کر رہے تھے کیونکہ آگے پیپر کی بھی ڈیلیوری آئی ہوئی تھی۔ وہاں پہ بہت بڑی لوری کھڑی تھی، میں نے اس کا کلپ تو نہیں لیا، تو ہم اسی کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ جائے تو پھر یہ ہے کہ ہم اپنا پیپر لیں، کچن کے لیے بھی اور ٹوائلٹ پیپر بھی۔ تو یہاں پہ ان کی اچانک سے ہی یہ ڈیلیوری کے لیے آئے اور میں نے یہ بھی کلپ لیا۔ اور یہاں پہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو کر رہے ہیں بہت مشکل کام ہے، کیونکہ زندگی میں ہم لوگ سوچتے بہت زیادہ ہیں، ہم چھوٹے سے کام کو بھی جو مشکل ہوتا ہے اس کو بھی بہت بڑا بنا لیتے ہیں، لیکن انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا ہے، سوچ سکتا ہے، کر سکتا ہے، اس میں ہمت دی ہوئی ہے۔ اور آج کل جو مشینری کا جو دور چل پڑا ہے، پہلے یہ کام نہیں تھا، تو آج کل جو مشینری کا دور چل پڑا ہے اس میں ہر کام آسان ہو چکا ہے۔ پہلے ان کو ہاتھوں سے اٹھا کے انسان تھک جاتا تھا، مکان بھی بہت مشکل سے بنتے تھے، اسی لیے پہلے زمانے میں مٹی کے مکان پھر آہستہ آہستہ بننے شروع ہوئے۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنی اونچی بلڈنگز ہیں، اتنی بڑی بلڈنگز ہیں کہ ایک بلڈنگ کی 22 فلور ہوتے ہیں، بہت اونچا۔ اسی طرح میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی کہ اس نے یہ جو لکڑی کے بنے ہوئے نیچے جیسے سٹینڈ نہیں ہوتا وہ تھے، اور ایک ہی حصے میں اس نے کتنے زیادہ لگائے ہوئے تھے، اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اس نے جھٹکے سے اٹھا کے تو اس لوری میں رکھے۔ اور میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا کہ یہ استعمال کہاں پہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ویئر ہاؤس میں بڑی جگہوں پہ یہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ نیچے رکھ کے، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ویئر ہاؤس کی ویڈیو دکھائی ہے، اس کے نیچے فلور پہ رکھتے ہیں اور پھر اوپر ڈرنکس رکھتے ہیں، اوپر ہیوی چیزیں آتی ہیں، اور یہ بہت زیادہ کام آتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ لوگ گھروں میں یہ زیادہ استعمال نہیں کرتے، تو ان کا کام یہ ہے کہ یہ کرائے پہ دیتے ہیں، رینٹ پہ۔ تو یہ بہت بڑی ان کی ڈیلیوری آئی تھی، تو میں نے یہ بھی بیٹھے ویٹ کر رہے تھے، تو میں نے ان کا سارا یہ کلپ لیا، یہ کیسے کر رہے ہیں۔ میں سمجھی شاید یہ اس کی ہیلپ کرے گا، لیکن اس نے خود ہی یہ جھٹکے سے اٹھا کے تو مشین کے ساتھ اوپر رکھا۔ اور کیونکہ یہ ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ ان کاموں میں نہیں ہیں، تو سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، کتنا مشکل ہے، یہ کیسے کرتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ اتنی بڑی لوری کو چلانا بھی کتنا ہے، اور یہ دیکھیں اتنا بڑا، یہ بہت بڑی ایک، جس کو ہم پاکستان میں پتہ نہیں ٹرک کہتے ہیں یا کیا، یہ لوڈنگ والا وہ کہتے ہیں، یہاں تو لوری کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ اس کا آپ خود دیکھیں کہ اتنا بڑا سسٹم ہے، یہ اتنی ایزی سے اس نے اس کپڑے کو موو کیا کاٹن کی طرح، اور پھر وہ سٹینڈ کو موو کر رہا ہے۔ اب دیکھیں ایک جھٹکے میں اس نے اٹھا کے تو وہ اندر رکھ دیا، لگ رہا تھا جیسے ابھی گرے گا، لیکن یہ سب ان کے اپنے جیسے ایک ٹرین ہوئے بندے ہوتے ہیں نا، اس کی طرح ہے، اور یہ سارے اپنے ہی کام کر رہے تھے۔ ہاں یہ ڈیلیوری لینے آیا تھا، یہ دوسرا تھا، انگلش تھا، اور یہ باقی سارے اپنی زبان بول رہے تھے،
جہاں سے میں نے پیپر لیا وہ بھی اپنی ہی زبان بول رہا تھا. دیکھیں وہاں سے آ کے یہاں پہ اپنے پاؤں جمانا، پاکستان سے آ کے اس دوسرے ملک میں، اور وہ بھی انگلش کنٹری میں، تو کتنا مشکل ہوتا ہے. آپ لوگ خود سوچیں، یہاں پہ آ کے اپنے آپ کو سیٹل کرنا، پھر محنت سے، اور کچھ تو بیچارے ایسے چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہوتے ہیں نا کہ صرف اپنا گزارا کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان کاموں میں برکت دے، ان کو اور آسانیاں دے. تو یہاں پہ ہمیں انتظار کرتے ہوئے ٹائم کافی زیادہ لگ گیا، اور فائنلی یہ لوری ان کی باہر نکلنے کو تیار ہو ہی گئی. اب یہ دیکھیں، یہ ان کا جہاں سے میں نے پیپر لینا تھا، ٹیشو پیپر کچن کے لیے اور ٹوائلٹ کے لیے، یہ اس کی ڈیلیوری کے لیے آئی ہوئی تھی. اور یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی ہے، اور مجھے یہ بھی لگ رہا تھا یہ اب نکالے گا کہاں سے، چھوٹی سی تو جگہ ہے یہاں سے. اور یہ بھی ان کے اپنے ہی سارا ٹریننگ کیے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اور اس نے بڑی آسانی سے اس کو باہر نکالا. حمزہ کو یہ ساری چیزیں بہت پسند ہے. حمزہ بس ان چیزوں کو، مشینری کو، بڑی بڑی چیزوں کو ان کو بہت پسند کرتا ہے. حمزہ کے لیے یہ سمجھے کہ یہ فن ہے. وہ بھی دیکھ رہا تھا، پہلے تو سویا رہا ہے، پھر میں نے اس کو جگایا کیونکہ رات میں پھر یہ بچے جو ہے تنگ کرتے ہیں، رات کو جلدی سوتے نہیں، صبح اسکول کے لیے اٹھتے نہیں. اس کو تھوڑا سا سونے کے بعد میں نے اس کو جگایا، اور فائنلی یہ نکلی لوری باہر. اور مجھے موقع ملا کہ کیونکہ ادھر اسکول کا بھی ٹائم ہو رہا تھا، فاطمہ کو بھی اسکول سے لینا تھا، دوسرے دونوں نے بھی اسکول سے آنا تھا، تو اس لیے کوشش کی کہ جلدی سے یہاں سے فارغ ہو کے تو اسکول کی طرف جانا تھا. تو یہاں سے میں نے ایک کلپ لیا آپ لوگوں کو شیئر کرنے کے لیے. اور یہاں پہ دیکھیں اتنے پیپر کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، لیکن یہ زیادہ کچن کا تھا. ہم نے بھی کچن کا ہی لیا پھر، کیونکہ ٹوائلٹ کے بہت چھوٹے چھوٹے رول تھے، وہ مجھے نہیں چاہیے تھے، ہمیں بڑے والے چاہیے تھے، تو اس لیے وہ نہیں لیا. یہ سمجھے کہ یہ ہول سیل ہے، تو پیپر بھی ہول سیل سے لیتی ہوں، کیونکہ پھر یہ ہے کہ بار بار بائی کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے پیپر لے کے تو واپسی اسکول کی طرف کی. اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ لوگوں کو پسند آئی ہو، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میری ویڈیو کو اپنے سب رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، دوستوں میں شیئر کریں. تو انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.